الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کو معجزے اور کرامت کا فرق بیان کریں گے اور ان کی حقیقت پر آپ کے سامنے کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے کہ پہلا اس کے اندر بنیادی جو نظریہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر قدرت، اختیار، طاقت وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ سب سے جو قادر مطلق ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات کائنات کے اندر ہو نہیں سکتی۔ یہ مسلمان کا ایک بنیادی نظریہ ہے۔ لیسا کا مثلہ شیء اس پر بالکل واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں۔ اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے بعض اوقات ایسے ما فوق الفطرت یا عادت کے برخلاف کام کروا دیتا ہے، اور یہ اس کی شان ہے اور یہ قدرت ہے، لیکن کرواتا کن سے ہے؟ یہ اپنے نبیوں سے کرواتا ہے اور اپنے برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے، ان سے اس طرح کے ما فوق الفطرت کام کروانے پر وہ قادر بھی ہے اور کرواتا بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم ذرا معجزے کی، تو یاد رکھیے کہ معجزہ اس خارق عادت یا ما فوق الفطرت کام کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے ان کے دعوی نبوت کو ظاہر کرنے کے بعد صادر فرماتا ہے، اور یہ ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور اس کی مثل لانا کائنات میں کسی اور بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ سچے اور جھوٹے نبی کی جو ہے پہچان ہوتی ہے کہ سچا نبی اس طرح ما فوق الفطرت خارق عادت کام کو کرنے پر قادر ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دیتی ہے، اور کائنات میں کوئی بھی اس کی مثل لا نہیں سکتا۔ تو یہ اگر اللہ کے نبیوں سے ہو تو یہ معجزہ ہوتا ہے، اور اس طرح کا ما فوق الفطرت خارق عادت جو کام اگر اللہ کے ولیوں سے ہو تو پھر اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر معجزے کی بات کی جائے تو قرآن پاک کے اندر معجزات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کیے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر معجزات کا ذکر ہے، اور معجزات کے لیے بنیادی طور پر تین چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک مبصرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک بینہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک برہان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر معجزات کے لیے گویا کہ استعمال کیے ہیں۔ اب معجزہ جو ہے انبیاء اور جو ہے اولیاء، انبیاء سے تو معجزہ ہو گیا، اولیاء سے کرامت ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور معجزات کا جو مطلقاً انکار ہوتا ہے وہ کافر انسان کو بنا دیتا ہے۔ البتہ جو کرامات اولیاء ہے اس کا انکار جو ہے یہ کفر نہیں ہوتا، مطلقاً انکار گمراہی ہوگی۔ البتہ خاص کسی کرامت کا انکار کیا جائے تو وہ جو ہے پھر اس کے تحت گمراہی نہیں ہوگی، لیکن مطلقاً ہر کرامت کا انکار کر دیا جائے تو پھر یہ مطلقاً کرامت کا انکار جو ہے گناہ ہوگا، مطلقاً معجزات کا انکار کرنا یہ کفر ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں کے اندر فرق نظر آ گیا ہوگا۔ ایک اس کے اندر بنیادی بات یہ دیکھ لیجئے کہ انبیاء سارے کے سارے متقی ہوتے ہیں اور سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، البتہ کرامت ہر شخص سے ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذرا ہمیں بنیادی نظریہ رکھنا چاہیے کہ ہر کوئی اٹھ کر کرامت کا دعویٰ کر دے
تو پھر اس طرح کی کرامت کو مانا نہیں جاتا۔ البتہ جو شریعت کا پابند ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والا ہے اور فاسق و فاجر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے اس طرح کے جو ہے انہونی غیر عادی جو چیزیں ہوتی ہیں، عادت کے خلاف ما فوق الفطرت کام جو ہوتے ہیں وہ کرا دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ممکن ہے، اور یہ امت کا اجماع بھی رہا ہے کہ اس طرح کے کرامات اولیاء سے ثابت ہے۔ اس طرح کی اچھی اچھی باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔